چلے سفر کیا، اعلیحضرت کے بارگاہ میں پہنچے، وہاں پر تو دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کا ایک خادم باہر آیا تو کہا کہ حضرت ابھی مصروف ہیں، آپ انتظار کریں، ابھی آپ تشریف لے آئیں گے اور پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ میاں صاحب بیٹھ گئے اور اپنا سر یوں نیچے گرا لیا، کشف کہہ لیں کہ آپ نے سر نیچے جھکایا، آنکھیں بند کر لیں تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگ گئے، رونے لگ گئے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو ساتھ جو خادم تھا کہا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا ہوا؟ کہا تم نے پوچھنا ضرور ہے، کہا کہ آپ کی خدمت نہیں کی، آپ کے جوتے نہیں اٹھاتا، آپ کے ساتھ چل کر کے یہاں تک نہیں پہنچا، اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے جب آنکھیں بند کی تو میں دیکھ رہا تھا کہ اندر احمد رضا قرآن کا ترجمہ لکھ رہا تھا، حضور اس کو قرآن کا ترجمہ لکھوا رہے تھے۔ جب انسان خود ترجمہ کرے تب تو پھسل سکتا ہے، تب تو غلطی ہو سکتی ہے، تب تو الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جب لکھنے والے اعلیٰ حضرت ہو اور لکھوانے والا خود محبوب کائنات ہو تو پھر غلطی ہو کیسے سکتی ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ احمد رضا لکھ رہا ہے، حضور اس کو لکھوا رہے ہیں۔ مولانا تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی سمجھ نہیں آتی تھی ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ حضور کب آئیں اور کب آ کر کے ہمیں بتائیں اور ہم لکھ چھوڑیں۔ اور آپ اگر تاریخ اٹھائیں، دیکھو نا 1856 آپ کی ولادت ہے اور 1921 کے اندر آپ نے پردہ فرمایا، تقریباً 65 سال کی زندگی آپ کی، مختصر سی زندگی آپ کی بنتی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی کے اندر دین اسلام کا وہ کام کر گئے ہیں کہ قیامت تک آپ کے اس کام کی مثل کوئی نہیں ہے۔